السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوانتھا موبے کا فوجی افسر ایک عجیب داستان محبت جو قبول اسلام کا ذریعہ بنی۔ یہ ایک حیران کن داستان ہے، فلمی اسٹوری جیسی، بلکہ اس پر ہالی ووڈ کے کئی ڈائریکٹرز اور فلم میکرز نے فلم بنانے کی اجازت مانگی۔ بالآخر پچھلے برس دا موریتانیہ کے نام سے 3 زبانوں میں فلم بھی بن گئی ہے، جس نے باکس آفس پر $7.5 ملین کا دھندا کیا۔ اس داستان پر لکھی گئی کتاب گوانتھا موبے تو اتنی مقبول ہوئی کہ 2015 میں امریکی مارکیٹ کی بیسٹ سیل بک بن گئی۔ قصہ یوں کہ اسٹیو ووڈ امریکی فورسز میں کلاس افسر تھا۔ 2003 میں اس کی ڈیوٹی دنیا کی بدنام ترین عقوبت خانے گوانتھا موبے جیل میں لگ گئی۔ واپسی پر اس نے استعفیٰ دے کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور ایک عام فوجی میڈیا کی شاہ سرخیوں میں آ گیا۔ اس کے اعلان اسلام پر امریکی حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ بعد ازاں یہ عالمی ذرائع ابلاغ کی بھی توجہ کا مرکز بن کر ایک مشہور شخصیت بن گیا۔ ہوا اس طرح کہ اسٹیو ووڈ کو موریتانیہ سے تعلق رکھنے والے سب سے ڈھیٹ قیدی محمد ول صلاحی کی نگرانی پر مقرر کیا گیا۔ ڈھیٹ ہونے کی وجہ سے محمد کو سب سے زیادہ سزائیں بھی دی جاتی تھی اور وہ قیدی نمبر 720 کے نام سے مشہور تھا۔ محمد ول صلاحی اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہے۔ اس نے جرمنی سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر افغانستان پر روسی حملے کے بعد وہ جہاد میں عملی شرکت کے لیے پاکستان آیا اور یہاں سے افغانستان چلا گیا۔ روسی شکست کے بعد وہ وطن واپس چلا گیا اور نارمل زندگی گزارنے لگا۔ گو کہ جہاد کے دوران وہ عرب مجاہدین کی تنظیم میں شامل تھا، لیکن بعد میں اس سے اپنا تعلق مکمل طور پر ختم کر دیا تھا، مگر امریکہ بہادر کی نظر میں پھر بھی دہشت گرد ٹھہرا اور اسے گرفتار کر کے کیوبا کے بدنام زمانہ حکومت گدے میں پہنچا دیا گیا۔ بہرحال اسٹیو ووڈ محمد صلاحی کی واٹر بورڈنگ سمیت ہمہ اقسام کی سزاؤں کا نگران تھا۔ بعد میں یہ اس بیرک کا چیف وارڈن بن گیا، لیکن محمد ول صلاحی کے صبر و برداشت اور استقامت نے اسٹیو کو بہت متاثر کیا۔ ول صلاحی ہر قسم کی سزائیں جھیل کر بھی اپنے عقیدے اور موقف پر ڈٹا رہا۔ تشدد سہ کر بھی اس کے چہرے پر طمانینت چھائی رہتی۔ عقوبت خانے کے پنجرے میں نماز نہ چھوڑتا، مار کھا کھا کر مسکراتا۔ وہ اس حالت میں بھی اپنے رب کی مرضی پر راضی تھا۔ اس کی زبان سے شکایت تو دور کی بات، کبھی آہ بھی نہ نکلتی۔ اسی لیے کیوبا کے عقوبت کدہ میں وہ ڈھیٹ ترین قیدی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اسٹیو ووڈ محمد کو دیکھ کر سوچتا رہتا کہ یہ کیسا انسان ہے؟ کیا یہ لوہے کا بنا ہوا ہے؟ کیا اس کے اعصاب فولاد کے ہیں؟ یہ شیر کا جگرا رکھتا ہے؟ ایک نارمل انسان ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ گوشت پوست کے بنے محمد کو جس چیز نے فولاد بنایا ہے وہ اس کا عقیدہ، دین اور ایمان ہے۔ بس یہی سے اسٹیو ووڈ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے محمد صلاحی کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا اور اسی کے پاس کلمہ پڑھ لیا۔ پھر دونوں میں دوستی بلکہ مواخات ہو گئی، یعنی دونوں اسلامی بھائی بن گئے۔ اسٹیو ووڈ نے اپنے بھائی کو قید سے رہائی دلانے کے لیے فوجی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور واپس امریکہ چلا گیا۔ امریکہ پہنچ کر پہلے تو اسٹیو ووڈ اپنے خاص دوستوں
اور اہل خانہ کو اپنے قبول اسلام کا بتایا، پھر باقاعدہ اعلان کر دیا جو ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی۔ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے اسٹیو ووڈ نے دو کام کیے۔ ایک تو کتاب لکھی جو بہت زیادہ مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ سال 2015 کی بیسٹ سیلر بک بن گئی۔ گوانتانامو بے ڈائری کا مرکزی کردار محمد صلاحی ہی ہے اور اس کی کہانی صلاحی کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیو ووڈ نے صلاحی کی رہائی کے لیے قانونی جنگ شروع کر دی، اچھے وکلاء ہائر کیے اور انہیں فیسیں دے کر کام شروع کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیو ووڈ نے اخبارات میں مضامین لکھ کر اور چینلز کے پروگراموں میں شرکت کر کے اپنے بھائی کی رہائی کی کوشش میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اسٹیو ووڈ کو یقین تھا کہ اس کا بھائی بے گناہ ہے۔ اسے غلط الزام کی بنیاد پر اٹھا کر گوانتانامو بے پہنچایا گیا ہے۔ محمد صلاحی کی رہائی کے لیے اسٹیو ووڈ کی کوششیں جاری رہیں، یہاں تک کہ امریکی عدالت نے 14 سال سے کیوبا کے عقوبت کدے میں قید محمد صلاحی کی رہائی کا حکم دے دیا۔ صلاحی کیوبا سے رہا ہو کر موریطانیہ دارالحکومت نواکشوط پہنچ گیا، جہاں ایک جمع غفیر نے اس کا استقبال کیا۔ ادھر امریکہ کے شہر پورٹ لینڈ سے صلاحی کا بھائی اسٹیو ووڈ بھی اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب دونوں بھائی ایئرپورٹ پر مل رہے تھے تو بڑے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ گلے مل کر روتے رہے۔ اس ملاقات کو دنیا کے تمام بڑے ذرائع ابلاغ نے بھرپور کوریج دی۔ اس پر خصوصی پروگرامات کیے گئے اور رپورٹیں چلائی گئی۔ اب تک جن امریکیوں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں اسٹیو ووڈ کی داستان سب سے حیران کن ہے، اس لیے اس پر فلم بنائی گئی ہے۔ واضح رہے یہ اگست سن 2018 کا قصہ ہے۔ رہائی کے بعد محمد صلاحی نے اپنے امریکی بھائی پر ایک زبردست کتاب لکھی جس کا نام مائی برادر کیپر ہے۔ اسے دی گارجین نے شائع کیا۔ تو دوستو اسی طرح ایک اور محمد طاہا بھائی ہیں، ان کے قبول اسلام کی کہانی سنیے۔ مملکت سعودی عرب کے اندر مختلف قوموں و نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں دعوتی و دینی بیداری پیدا کرنے والے ادارے میں میری نگاہ سانولے رنگ کے ایک شخص پر پڑی جو نہایت انہماک سے کتابوں کے مطالعے میں مشغول رہتا تھا۔ جو بھی کتاب ہاتھ لگ جاتی پوری توجہ سے اسے پڑھنے لگ جاتا۔ اس کے چہرے سے کبھی اکتاہٹ یا تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا مطالعہ وہ بڑی دلچسپی سے کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس سے قریب ہوا تو غیر عربی انداز میں رک کر اس نے سورہ فاتحہ مجھے پڑھ کر سنائی اور بولا کہ کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی بھی یاد ہیں کیونکہ یہ نماز کے لیے ضروری ہیں۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نو مسلم ہے تو میں نے ان کے اسلام قبول کرنے سے متعلق چند سوالات کیے۔ اس نے بڑی بشاشت اور اطمینان سے اس کا جواب دیا جو سامعین کے لیے پیش ہے۔ سوال: سب سے پہلے اگر آپ اپنا تعارف کرا دیں تو میں مشکور ہوں گا۔ جواب: میرا نام اس وقت طاہا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے جونی کہا جاتا تھا۔ سوال: آپ کہاں کے باشندے ہیں اور آپ کی عمر اس وقت کیا ہے؟ جواب: میں افریقی ملک یوگنڈا کے جاسم شہر کا رہنے والا ہوں اور اس وقت میری عمر 30 سال ہے۔ سوال: آپ پہلے کس مذہب کے پیروکار تھے؟ جواب: قبول اسلام سے قبل میں کیتھولک عیسائی مذہب کا پیروکار تھا اور اس مذہب کا میں صرف پیروکار ہی نہیں بلکہ داعی و مبلغ اور سرگرم رکن تھا۔ اس لیے انہوں نے مجھے چرچ کی لائبریری کا انچارج مقرر کر دیا تھا۔ سوال: آپ نے مذہب سے بے رغبتی اور اسلام کی طرف رغبت و محبت کس طرح پیدا ہوئی؟ جواب: میرے اندر مذہب پرستی یا عیسائی دینداری دوسرے عیسائیوں سے مختلف نہیں تھی۔
یعنی جس طرح اس مذہب کے ماننے والوں میں اندھی تقلید ہوا کرتی ہے، میرے اندر بھی سنی سنائی باتوں کا ماننا اور اس پر عمل پیرا رہنا تھا، مگر چرچ کی بیشتر باتوں سے میں مطمئن نہیں تھا۔ اس عدم اطمینان کے باوجود میں اسے جوں کا توں بغیر چون چرا کے تسلیم کرتا اور مانتا تھا، کیونکہ سالوں سے چرچ نے مجھے اسی کا عادی بنایا تھا۔ سوال: تو کیا آپ نے کبھی اس کے خلاف لب کشائی کی؟ جواب: میری بے اطمینانی بڑھتی گئی اور اس کی تحریف شدہ تعلیمات میں نقائص و کوتاہیوں کا احساس میرے اندر شدید تر ہو گیا، اور اس مذہب کی تعلیمات میں فکر انسانی نے جو کھلوڑا کیے اور تحریفات کی ہیں، اس سے عدم اطمینان اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہونے لگی، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور کمائی کو ہلاکت و افسوس ہے۔ سورہ بقرہ۔ میں نے اپنے مذہب اور اس کے ٹھیکیداروں کے طرز عمل میں کافی غور و فکر کیا اور ہر پہلو سے اس کے اندر گہرائی سے سوچا، تو اندازہ ہوا کہ اس قوم کی جو مقدس ہستیاں و پادری اور دوسرے مذہبی رہنما ہیں، جن کے ساتھ قریب رہنے اور ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا، ان کے اور ان کی محبت اور اخلاص اور دیگر شاعر کے درمیان کافی فرق اور تضاد ہے۔ یہ لوگ رہبانیت کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، مگر عملی زندگی کا رخ اس کے مختلف سمت میں رواں دواں ہے۔ سوال: کیا آپ نے قرآن میں کچھ پایا؟ جواب: ہاں، قرآن میں ایک نقطہ پایا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ میں نے سورہ مریم کا انگریزی ترجمہ پڑھا تو اندازہ ہوا کہ اسلام اور اس تحریف شدہ دین میں کافی فرق ہے۔ اس دین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یہ ایسا بہتان ہے کہ اس سے ساتوں آسمان پھٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کا کہنا ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ سورہ مریم۔ سوال: آپ نے سابقہ مذہب اور اسلام میں اس کے علاوہ اور کیا فرق پایا؟ جواب: ایک بات اور بھی میں نے اپنی قوم میں پائی ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں اللہ کی وحدانیت سے متعارف ہوا۔ میں نے اپنی قوم کو پایا کہ وہ طہارت نام کی کسی چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد بھی اسے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بعض مشائخ ایک دو کان پر کھڑے ہیں اور لوگ پاکی سے متعلق ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے شیخ صاحب سے کہا: کیا اس کتے پر غسل فرض ہے اگر اسے احتلام ہو جائے تو شیخ نے فوراً اسے جواب دیا: یہ تمہارے ہی جیسا ہے جو پاکی حاصل نہیں کرتا۔ سوال: اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی بات دیکھی؟ جواب: اور بھی اسی طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو میں نے اپنی قوم کے اندر پائی۔ انہوں نے اپنی تعلیمات کو بگاڑ دیا، اس میں تحریف اور عدل بدل کیا، اپنے پیروکاروں کو دین کے نام پر دھوکہ دیتے رہے، ان کا قیمتی سرمایہ مال و متاع حاصل کرتے رہے، وہ لوگوں سے مغفرت اور گناہوں کو دھو دینے کا وعدہ کرتے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو جی میں ہیں آئے کریں، کیونکہ لوگوں کو نجات دلانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو ذبح کرا دیا ہے۔ ان باتوں کا میں اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرتا رہا۔ روحانی فادر ہم جیسے عوام کو نصیحت کرتے رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مت رہو کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ سوال: پھر آپ نے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنے کا فیصلہ کس طرح کیا؟ جواب: ہمارا ایک دوست تھا جس کا نام طٰہٰ تھا۔ میرا تعارف اس سے 4 سال قبل ہوا۔
وہ اسلام کا بڑا متبع اور اسلامی دعوت سے والہانہ تعلق رکھتا تھا۔ اس نے مجھے قرآن کریم کے ترجمے کا ایک نسخہ تحفہ دیا اور قرآن کا مطالعہ، خاص طور پر سورہ مریم پڑھنے کی تاکید کی، اور متعدد مرتبہ مجھے اپنے گھر بھی لے گیا۔ مجھے ایک ویڈیو کیس دی جس میں حرم مکہ کی نماز کا منظر تھا۔ میں نے اس میں دیکھا کہ نماز میں سارے مسلمان برابر ہیں، ایک دوسرے کے بازو میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے درمیان نہ کوئی خط امتیاز ہوتا ہے، نہ فوقیت اور برتری کی جھلک۔ یہ بات چرچ کے اندر روا رکھے جانے والے گروہی امتیاز، نسلی تفریق اور بدترین اونچ نیچ کے بالکل برعکس تھی۔ پھر تو میرے اندر جستجو بڑھ گئی اور میں طٰہٰ سے قریب ہوتا چلا گیا۔ سوال: پھر آپ نے اسلام کا اظہار کس طرح کیا؟ جواب: طٰہٰ سے قریب ہونے کے بعد مجھے نزدیک سے اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملا، اور میں نے ان کے سامنے اسلام میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تو وہ مجھے جوانوں کی تنظیم القمر دعوت اسلامی اس نامی ادارے لے گئے اور اسلام قبول کرنے میں میری دستگیری کی۔ سوال: اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا نشیب و فراز آئے؟ جواب: اسلام کو گلے لگانے کے بعد میں عقیدہ توحید کے سائے میں پرسکون زندگی گزارنے کی راہ پر چل پڑا۔ میرے کاندھے سے عقیدہ تثلیث کا بار گراں اتر چکا تھا اور میں ایک دوسرا انسان بن چکا تھا، ایسا انسان جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین برحق ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے اور تمام انبیاء اور رسولوں کا ایک پیغام کا حامل ہونے پر ایمان رکھتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے، اس قرآن میں بھی، اس کے بعد میری ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ میری راہ پہلے سے مختلف ہوتی ہے، اور یہ راہ انداز و انذار و تبشیر اور دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی راہ تھی۔ سوال: آپ نے اپنی دعوت اور محنت کا آغاز کہاں سے کیا؟ جواب: میں نے اپنی دعوت اور محنت کا آغاز اپنے والدین سے کیا۔ میں ان کے پاس گیا کہ انہیں اپنے اسلام قبول کرنے اور نئے نام کی اطلاع دوں اور اسلامی عقائد سے روشناس کراؤں اور اسلام کی باتیں انہیں بتاؤں اور سمجھاؤں۔ سوال: تو والدین کا رد عمل کیا تھا؟ جواب: میرے والد صاحب نے حیرانی اور استعجابی کے عالم میں مجھ سے دریافت کیا: آخر کیوں؟ کس وجہ سے تم نے اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کے دین کو چھوڑا؟ تم آج سے میری اولاد نہیں، تم آج کے بعد سے میرے پاس مت رہو۔ البتہ میں نے والدہ کو ہوش مند اور معقولیت پسند پایا۔ انہوں نے کہا کہ جیون، میرا بیٹا عقل مند ہے، اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے ارادے کا اختیار ہے۔ اس جواب کو سن کر والد صاحب نے ہم دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ پھر میں اپنی شریک حیات کے پاس گیا۔ میرے اس سے 2 بچے تھے۔ میں نے اس سے کہا: میرے پاس بہت ہی عمدہ خبر ہے۔ اس نے سوالیہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا: وہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میرا نام اب طٰہٰ ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا: میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ میں نے ثابت قدمی سے جواب دیا: اگر تم گھر میں مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتی تو جا سکتی ہو۔ وہ میرے پاس سے نکل گئی اور اپنے میکے والوں سے جا ملی۔ میرے ساتھ اس طرح کے متعدد حالات آتے رہے اور آزمائش روز افزوں بڑھتی رہی۔ والد نے ترک تعلق کر لیا، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، البتہ ماں غیر جانبدار رہی۔ سوال: چرچ والوں کا سلوک کیسا رہا؟ جواب: جہاں تک چرچ کی ذمہ داریوں کی بات ہے تو انہوں نے پہلے 5 لوگوں کو مجھے چرچ لے کر آنے کے لیے بھیجا، اور یہیں سے میری مصیبتوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے لالچ بھی دیا اور سبز باغ بھی دکھایا اور بہت سی مراعات کی پیشکش بھی کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا: جون، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں پاگل خانے لے کر جاؤں؟ تو تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ ہم لوگ دولت مند اور وہ لوگ غریب ہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ گھر، بنگلہ، گاڑی یا کچھ اور؟ پھر انہوں نے کہا: جون، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہایت باطل اور اہانت آمیز عقیدہ رکھتے ہیں۔
پھر اس ذمہ دار نے قرآن کا ایک نسخہ نکالا، سورہ مریم کھول کر کہنے لگا، دیکھو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انسان اور پیغمبر تھے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے ان ساری باتوں کے اندر؟ ان ساری باتوں کے باوجود کیا تم اسلام پر باقی رہنا چاہتے ہو؟ جب میں نے اس بات میں جواب دیا تو ہمیں دھمکی دینے شروع کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس صورتحال میں ہم کسی قیمت پر اس شہر میں تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے جواب میں صرف اتنا کہا، آپ مجھے قتل کر دیں، مجھے پرواہ نہیں، میں مسلمان ہوں اور مسلمان رہوں گا، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد میں نے اپنے گھر کے ایک حصہ کو مسجد بنا لیا اور لوگوں میں اس دین حق کی دعوت عام کرنے میں لگ گیا، اور سب سے پہلے میری دعوت کو قبول کرنے والی میری سابقہ شریک حیات تھی، جو ایک غیر مسلم سے شادی کر لینے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئی اور بولی کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، خواہ تم مجھے اپنے پاس رکھو یا نہ رکھو۔ میں نے اسے بوسہ دیا اور اسے گلے سے لگا لیا، اور نئی بیوی کے ساتھ اسے بھی اپنی زوجیت میں باقی رکھا۔ اب میرے پاس 2 بیویاں تھیں اور میں دعوت کے کام کے لیے زیادہ فارغ ہو گیا تھا۔ سوال: آپ کی دعوت کا کیا نتیجہ سامنے آیا؟ جواب: الحمدللہ اب تک اس شہر کے 30 نوجوان میری دعوت قبول کر کے حلقہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ سوال: چرچ والوں کا رویہ بعد میں کیسا رہا؟ جواب: نوجوانوں کو اس طرح اسلام میں داخل ہوتے دیکھ کر اور میری سرگرمیوں سے خار کھاتے ہوئے چرچ کے اس ذمہ دار نے میرا گھر منہدم کر دیا، حالانکہ میں نے اسے مسجد بنا دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور تمام اسلام قبول کرنے والوں کو ثابت قدم رکھے اور تمام آلام و مصائب پر صبر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دین کا مخلص داعی بنائے۔ تو دوستو، یہ تھی 2 حضرات کے قبول اسلام کی کہانی، جو ایک ہی قسط کے اندر آپ کو سنا دی گئی ہے۔ اگر مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، نئے مسلمان ہونے والوں کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔